رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، روح کی آنکھ کھل گئی۔ یارم اس کے ساتھ گہری نیند میں تھا۔ نیند میں بھی اس نے روح کے گرد اتنا گھیرا بنائے رکھا تھا جیسے کوئی چھوٹا سا بچہ اپنے کوئی عزیز کھلونا اپنے پاس رکھ کر سوتا ہے۔ دوپہر میں بھی وہ کافی دیر تک سوتی رہی۔ مزید لیٹے رہنا روح کو مشکل لگا۔ اٹھ کر کھڑکی کی طرف آئی۔ دن کا منظر اب بھی اس کے سامنے تھا۔ دن کے بارے میں سوچ کر ایک بار پھر سے خوف نے اس کے گرد حصار بنا لیا۔ اس جگہ اس نے دوپہر کو وہ انسان نما جانور دیکھا تھا۔ برف کی سفیدی اور گھر کے اندر سے ساری لائٹس آن ہونے کی وجہ سے باہر کافی روشنی لگ رہی تھی۔ اس نے باہر اسی جگہ پر دیکھا جہاں دوپہر کو یارم نے اس جانور کو مارا تھا۔ اس وقت وہاں اسی نسل کے بہت سارے جانور تھے۔ اس نے دیکھا کہ وہ سارے جانور وہاں پہ اس مردہ جانور کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ کوئی کیسے اپنی ہی نسل کو اس طرح سے کھا سکتا ہے؟ یا اللہ، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اس نسل میں سے نہیں بنایا۔ لیکن کیا ہم میں سے اور ان میں کوئی فرق ہے؟ کیا ہم لائق ہیں اشرف المخلوقات کہلانے کے؟ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، شعور دیا ہے، صحیح اور غلط کی پہچان دی، لیکن آج بھی ایسے لوگ ہیں جو اپنے ہی رشتہ داروں کا خون چوس رہے ہیں۔ خون چوسنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ کوئی درندگی نما کام کر رہے ہیں، بلکہ جس طرح سے وہ ان کی دولت کو ہتھیانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی لائف سٹائل کو اپنا رہے ہیں، ان کی جگہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے مقام کو چھیننا چاہتے ہیں۔ ہاں، کوئی فرق نہیں ہے ان میں اور ہم میں۔ ہماری اس عقل اور شعور رکھنے والی قوم اور انسان نما یہ جانور بالکل ایک جیسے ہیں۔ فرق بس اتنا ہے کہ وہ اپنی جیسی مردہ نسل کو کھاتے ہیں، پر ہم انسان زندہ کو ایسے نوچتے ہیں۔ یارم کے لاکھ کہنے کے باوجود بھی وہ نہ مانی تو یارم واپس چلا آیا، اور روح کی ضد کی وجہ سے اس وقت وہ دونوں ایئرپورٹ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ یارم سے آگے پیچھے کی باتیں کر رہا تھا، جبکہ روح کا دھیان سامنے بیٹھے اس آدمی کی طرف تھا۔ یارم نے 2-3 بار اسے نوٹس کیا۔ روح، وہ بہت ہینڈسم ہے کیا؟ یارم نے جل کر پوچھا۔ کون؟ روح نے پوچھا۔ وہ آدمی جسے آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی ہو، یارم نے دانت پیس کر کہا تھا۔ مجھے کیا پتہ ہوگا، میں تو اس کی گود میں بیٹھے ہوئے ڈوگی کو دیکھ رہی ہوں۔ دیکھیں نا کتنا پیارا ہے، کیوٹ سا۔ آپ تو کہتے تھے کہ اس ملک میں لوگ جانور نہیں پالتے۔ روح نے یارم کا دھیان چھوٹے سے کتے کی طرف کیا۔ روح، یہ ایئرپورٹ پہ یہاں پہ دنیا کے بہت سارے لوگ ہیں، اور یہ کتا اگر اس آدمی کا ہے بھی تو یہ اس ملک کا نہیں ہے، اور وہ چھوٹا اور پیارا سا نہیں ہے۔ بہت تیز اور ذہین قسم کی نسل ہے یہ، صرف دیکھنے میں چھوٹے ہوتے ہیں، اور وہ جتنا کیوٹ سا لگ رہا ہے نا، بالکل بھی کیوٹ نہیں، بہت خطرناک ہے۔ یہ صرف اپنے مالک سے وفادار ہوتے ہیں، یارم نے تفصیل سے بتایا۔ مگر روح کا اس کی طرف پسندیدگی سے دیکھنا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ روح کے پیار پر صرف اس کا حق تھا، چاہے وہ چھوٹا سا جانور ہی کیوں نہ ہو۔ یارم پلیز جائیں نا، اس آدمی سے پوچھیں کیا وہ ڈوگی ہمیں دے گا۔ روح، دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ میں کسی آدمی سے اس کا پالتو جانور کیوں مانگنے لگا؟ یارم نے انکار کرتے ہوئے کہا۔ یارم، آپ تو کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ روح کو اچانک ہی اس کا پیار یاد آ گیا۔ روح، میری جان، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ میں لوگوں سے ان کے کتے مانگ لوں گا۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے
وہ آدمی کتا ہنسی خوشی میں تمہیں دے دے گا؟ بیچارے نے بہت محنت سے پالا ہوگا اسے۔ یارم نے بات ختم کرنا چاہی۔ کہاں پالا ہے، اتنا چھوٹا تو ہے وہ، پالوں گی میں اگر آپ اس کو یہاں لے آئیں گے تو۔ ایک بار پوچھنے میں کیا حرج ہے؟ آپ میرے لیے لپسٹک نہیں لائے تھے نا؟ روح کو اچانک ہی یاد آ گیا کہ شاپنگ کی چیزوں کے بیچ میں لپسٹک نہیں تھی۔ روح اب منہ بنا کر پھلا کر بیٹھ گئی تو یارم کو مجبوراً اٹھنا پڑا۔ اس کو جاتا دیکھ کر ایکسائٹمنٹ سے چہرہ اس کی طرف کیا۔ بیسٹ آف لک، دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے دکھاتے ہوئے کہا۔ پلیز اس آدمی کو منا کر ڈوگی لے آئیے گا۔ یارم نے ایک نظر اپنی بیوقوف بیوی کو دیکھا اور پھر اٹھ کر اس آدمی کی طرف چل دیا۔ اب دبئی کا ڈان لوگوں سے کتے مانگتا پھرے گا۔ سر، کین آئی ٹاک ٹو یو؟ یارم نے آدمی کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ او یس، وٹ ڈو یو وانٹ ٹو سے؟ آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے لب و لہجے سے لگ رہا تھا کہ وہ اردو میں بات کر سکتا ہے۔ مائی وائف ہیز لائکڈ یور ڈاگ سو مچ اینڈ ناؤ شی از انسسٹنگ دیٹ آئی گیٹ ہر دس ڈاگ۔ آدمی نے پہلے مسکراتے ہوئے اس کی بات سنی، لیکن بات مکمل ہونے کے بعد اس کی مسکراہٹ بھی ختم ہو گئی۔ نو سر، دس ڈاگ از مائی پیٹ، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیو اٹ، اٹس لائک مائی چلڈرن ٹو می اینڈ اٹس بین ود می فار سو لانگ ٹائم، آئی ایم سوری۔ آدمی نے انکار کرتے ہوئے کہا۔ سی، آئی وانٹ دس ڈاگ، یو کین ٹیک واٹ ایور یو وانٹ ایٹ اینی کاسٹ، آئی ول گیو یو ایز مچ منی ایز یو وانٹ۔ مائی وائف ہیز ویری فونڈلی آسکڈ می and cannot avoid any of his things. This dog is her choice and she should get it. I love my wife dearly. یارم اب بھی اسے منانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اپنے پیچھے کی جیب سے بلیڈ نکال کر اس کی گردن کاٹے اور وہ کتا روح کو دے دے۔ یو کین آسک می اینی تھنگ ان دا ورلڈ انسٹیڈ، آئی ایم آلریڈی ٹو گیو یو اینی تھنگ، آئی ایم ولنگ ٹو گیو یو 25,000 درہم فار دس ڈاگ، آئی تھنک this price is enough for this dog. آدمی بے یقینی سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہارے انڈین کرنسی میں یہ 1 کروڑ سے اوپر ہوگا، یارم نے اس کے ہاتھ میں اس کا کارڈ دیکھتے ہوئے کہا، جہاں راکیش ملہوترا لکھا ہوا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ تم ایک چھوٹے سے کتے کے لیے اتنے پیسے دینے کو تیار ہو؟ آدمی بھی اب اسی سے اس کی زبان میں بات کر رہا تھا۔ ہاں، میں تمہیں اس کتے کے لیے تمہاری منہ مانگی رقم دینے کو تیار ہوں۔ اگر یہ کم ہے تو اور دینے کو تیار ہوں۔ مجھے میری بیوی کو یہ کتا تحفے میں دینا ہے۔ یارم نے اس کی گود میں کتا دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہیں پتہ ہے، مجھے اس دنیا میں بس یہی ایک جانور اچھا نہیں لگتا، لیکن میری بیوی کو یہ بہت پسند آیا ہے۔ تم یہ مجھے دے دو، بدلے میں اپنی زندگی سنوار لو۔ If this is a golden chance for you, you can change your life. یارم نے بات ختم کرنا چاہی، موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یارم نے سوچتے ہوئے دیکھ کر کہا،
میں 30,000 درہم لوں گا۔ وہ کافی دیر سوچنے کے بعد بولا تو یارم کے ڈمپل نمایاں ہوئے۔ تمہیں تو کہا موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس کو ہنستا دیکھ کر وہ آدمی جلدی سے بولا، ہاں بالکل، کیوں نہیں؟ یارم نے اپنی جیب سے چیک بک نکالتے ہوئے کہا، تھینک یو سو مچ۔ تمہاری وجہ سے میری بیوی مجھ سے ناراض نہیں ہوگی۔ یارم نے چیک سائن کرتے ہوئے کہا، یا تو تمہارے پاس پیسہ بہت ہے یا تو تم اپنی بیوی سے بہت پیار کرتے ہو۔ آدمی نے چیک تھامتے ہوئے کہا، اگر تم سیدھے طریقے سے، میرا مطلب ہے پیسے لے کر یہ کتا مجھے نہیں دیتے تو میں تمہیں مار کر لے جاتا۔ اب تم خود ہی اندازہ لگا لو کہ میں اپنی بیوی سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ یارم کتے کی رسی پکڑ کر اسے کھینچتا ہوا اپنے ساتھ لے گیا۔ مجھے پتہ تھا آپ اسے لے کر آئیں گے، یہ کتنا پیارا ہے۔ روح نے اس آدمی کی طرح اسے اپنی گود میں بٹھاتے ہوئے کہا، روح اسے نیچے کرو، کیا کر رہی ہو تم؟ نیچے کرو، اسے زہر لگتی ہے مجھے یہ حرکتیں۔ کیوں زہر لگتی ہیں؟ اتنا پیارا سا تو ہے۔ میں اسے یہاں بٹھاؤں گی اپنے ساتھ، روح نے اس کے ساتھ کھیلتے ہوئے کہا۔ روح، یہ وہاں جائے گا جہاں باقی لوگوں کے جانور بیٹھے ہیں۔ اسے اس طرح سے اپنی گود میں بٹھانا الاؤڈ نہیں ہے۔ یہ وہاں اکیلا ڈر جائے گا نا، روح نے معصومیت سے کہا۔ بیبی، یہ ڈاگ ہے، یہ نہیں ڈرے گا۔ ڈاگ بہت بہادر ہوتے ہیں، تم بے فکر ہو کر اسے ایئر ہوسٹس کے حوالے کر دو۔ یارم نے اس کی بات سنے بغیر پاس کھڑی لڑکی کو اشارہ کیا، جو فوراً اس کے اشارے کی تکمیل کرتے ہوئے کتا اس کے گود سے اٹھا کر لے گئی۔ یارم، وہ ایسے کیسے مجھ سے پوچھے بغیر لے گئی؟ اسے بلائیں واپس، روح نے ذمتی انداز میں کہا۔ بیبی، اب کیا ہم ایک کتے کے لیے لڑیں گے یہاں پر؟ یارم نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، سمجھانے کی کوشش کی، اسے بار بار کتا مت کہیں، وہ میرا شونو ہے۔ روح نے منہ بنا کر کہا، واہ بیبی، نام بھی رکھ لیا اتنا جلدی، شونو۔ یارم نے ہنستے ہوئے کتے کا نام دہرایا۔ یارم، آپ نے اس آدمی کو کیسے منایا شونو کے لیے؟ تھوڑی دیر کے بعد روح سب کچھ بھول بھلا کر اسے پوچھنے لگی، پیسہ سب کو منا لیتا ہے بیبی۔ یارم نے بس اتنا ہی کہا۔ یارم، آپ کو شونو کے لیے پیسے دینے پڑے؟ میری وجہ سے آپ کے پیسے ضائع ہو گئے، کسی اہم کام آ جاتے۔ روح اداسی سے بولی، یارم کے لیے روح سے زیادہ اہم اور کچھ بھی نہیں ہے، اپنی جان بھی نہیں۔ یارم نے اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھتے ہوئے کہا، پھر بھی بہت زیادہ پیسے لیے ہوں گے اس نے۔ کتنے پیسے لیے اس نے؟ 30,000۔ 30,000! یارم، آپ نے اتنے پیسے کیوں دیے اسے؟ اس نے سمجھ کیا رکھا ہے بہت امیر ہیں ہم؟ ایک بار مجھے مل جائے، جان سے مار دوں گی اسے۔ ایک چھوٹے سے پپی کی قیمت 30,000 روپے؟ حد ہو گئی ہے۔ 30,000 میں تو مہینے کا راشن آ جاتا ہے گھر میں، روح نے پریشانی سے کہا، جبکہ یارم شکر منا رہا تھا کہ اس نے 30,000 درہم نہیں کہا۔ وہ اس وقت دبئی ایئرپورٹ پر تھے، خضر پہلے ہی ان کا انتظار کر رہا تھا۔ یارم، وہ لوگ اپنے آپ ہی ہمیں شونو کو واپس کر دیں گے نا، یا ہمیں خود پوچھنا پڑے گا؟ 11.5 گھنٹے کے اس سفر میں روح نے اگر اس سے کوئی بات کی تو وہ اس کے شونو کے بارے میں ہی تھی۔ وہ اپنے آپ ہی واپس دے دیں گے۔ یارم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے کہا،
یارم، شونو کہاں رہے گا؟ ہمارے ساتھ ہمارے روم میں یا پھر دوسرے روم میں؟ اس کے ساتھ چلتے ہوئے وہ پوچھنے لگی۔ وہ ہمارے کمرے میں کیوں رہے گا اور وہ دوسرے کمرے میں بھی کیوں رہے گا؟ اب کیا ہم اسے الگ سے ایک بیڈ روم دیں گے؟ یارم حیرانگی سے پوچھ رہا تھا۔ یارم، اب ہم اس سے یوں تو نہیں چھوڑ سکتے نا، جانوروں سے پیار کرنا چاہیے، اور اوپر سے آپ نے اتنے پیسے دے کر خریدا ہے اس کو۔ اس آدمی نے تو ہمیں لوٹ لیا۔ اگر کبھی زندگی میں میرے ہاتھ چڑھ گیا نا تو اپنے پیسے ضرور واپس نکلواؤں گی۔ اچھی لوٹ مار مچا رکھی ہے ان لوگوں نے۔ 30,000 کسی غریب سے پوچھیں، 30,000 کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ آپ کا بھی اچھا خاصا نقصان ہو گیا۔ اب وہ جہاز سے نیچے اترنے لگے تھے۔ روح، میرے پاس بہت پیسے ہیں، 30,000 دے دینے سے میں غریب نہیں ہو جاؤں گا۔ ہاں، لیکن تم میرا اثاثہ ہو، تمہیں کھو دیا تو غریب ہو جاؤں گا۔ وہ مسکرایا تھا، جبکہ اس کی بات پر روح شرمائی تھی۔ آپ بھی نہ یارم، کہیں پر بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ روح شرماتے ہوئے آگے بڑھی، جبکہ یارم نے وہ کتے والی باسکٹ پکڑی اور روح کے پیچھے آیا۔ اس سفر میں سب سے خاص بات یہ ہوئی تھی کہ روح کو ڈر نہیں لگا تھا۔ بس جہاز کی پرواز بڑھتے ہوئے وہ یارم کے سینے میں منہ چھپا گئی تھی۔ خضر پہلے سے ہی ان کے انتظار میں تھا۔ روح نے اسے ہاتھ ہلا کر اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ تیزی سے آیا اور ان کے ہاتھ سے پکڑنے لگا۔ ارے نہیں خضر بھائی، میں اٹھا لوں گی۔ آپ بتائیں کیسے ہیں آپ، اور آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے؟ روح نے مسکراتے ہوئے پوچھا، جبکہ اس کی بات پر خضر کے ساتھ یارم کے بھی ہاتھ سست ہوئے تھے۔ میرے گھر والے؟ وہ حیرانگی سے بولا۔ ہاں خضر، تمہارے گھر والے۔ یارم نے اسے آنکھ سے اشارہ کیا۔ ہاں، میرے گھر والے بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، سب ایک دم فٹ ہیں۔ خضر نے اس کا اشارہ سمجھتے ہوئے کہا۔ ڈونٹ یو ٹیل می، اب اس لڑکی کے لیے ہمیں گھر والے بھی پیدا کرنے ہوں گے؟ خضر نے چلتے ہوئے یارم کے کان میں کہا۔ اگر ضرورت پڑی تو ہاں ضرور۔ یارم ایک آنکھ دباتے ہوئے مسکرایا۔ وہ اس لڑکی نے تو تمہیں ہنسنا سکھا دیا۔ خضر کو خوشی ہوئی تھی، لوگوں سے مانگنا بھی سکھا دیا۔ یارم نے کتے والی ٹوکری کی طرف اشارہ کیا تو خضر بھی مسکرایا۔ سچ کہتے ہیں، اس دنیا میں عورت سے زیادہ چالاک اور کوئی نہیں۔ خضر اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولا۔ سچ ہی کہتے ہوں گے، لیکن میری روح تو بہت معصوم ہے۔ یارم کے لہجے میں محبت ہی محبت تھی۔ اللہ تمہیں خوشیاں نصیب کرے اور تمہیں ہمیشہ ایسے ہی خوش رہو اور مطمئن رہو۔ خضر نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس خوشگوار تبدیلی سے اسے ابھی بہت خوشی ہوئی تھی۔ روح اور شونو کو گھر چھوڑنے کے بعد وہ اپنے آفس آیا تھا خضر کے ساتھ، اور آتے ہی پہلا تھپڑ شارف کے منہ پر مارا تھا۔ آفس کا ایک ایک کونا چمکا دینے کے بعد بھی یہاں پر بہت گندا تھا۔ یارم کے حساب سے 1/2 گھنٹہ ہے تمہارے پاس، مجھے ایک بھی کونے میں ذرا سی دھول مٹی نظر آئی تو تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ یارم نے جانے سے پہلے اسے صرف صفائی کا کام سونپا تھا، اور اب آفس کی حالت دیکھ کر یارم کو
اپنی غلطی لگ رہی تھی۔ ہائے کتنے زور سے مارا ظالم نے، مجھے تو لگتا تھا کہ تم ڈیول سر کا بایاں بازو ہو، تم کیا نکلے آفس کے پی این؟ معصومہ نے ادا سے کہتے ہوئے کہکا لگایا۔ ارے یہ سب کچھ تو یہاں کا کوئی آدمی بھی کر سکتا ہے، میں تو یہ سب کچھ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ کسی کو بتا سکوں کہ شادی کے بعد ایک بہت اچھا ہسبینڈ ثابت ہوں گا۔ شارف نے مسکراتے ہوئے اسے آنکھ ماری۔ ہاں ہاں ہاں، تم عاشق ہی بنو، شوہر بننا تمہارے بس میں نہیں ہے، معصومہ نے پھر سے طنز کیا۔ ویسے بھی آج کل کے لڑکے صرف عاشقی ہی کر سکتے ہیں، وہ کہہ کر جانے لگی جب شارف نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہی تو کہہ رہا ہوں، عاشقی تو سب کر لیتے ہیں، ہم کچھ نیا کریں گے، چلو شادی کرتے ہیں۔ یارم کو پتہ تک نہیں تھا کہ شارف اس ریلیشن شپ میں کافی حد تک آگے بڑھ چکا ہے، یہاں تک کہ یہ شارف یارم سے اپنی شادی کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا، لیکن معصومہ تھی جس کا کہنا تھا کہ وہ صرف اس کی دوست ہے، اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں۔ دیکھو شارف، میں تمہیں پہلے بہت بار بتا چکی ہوں کہ میں یہاں اپنے بابا کی موت کا بدلہ لینے آئی ہوں، شادی بیاہ کرنے نہیں، اس لیے بار بار ایک ہی بات کر کے مجھے ایمبیرس مت کرو۔ اس کی بات سن کر شارف اداس ہو گیا، اور اس کی اداسی معصومہ کو بھی اچھی نہ لگی تھی۔ دیکھو شارف، میں تمہاری فیلنگز کی قدر کرتی ہوں، لیکن فی الحال میرا مقصد کچھ اور ہے۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ وہ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالتے وہاں سے چلی گئی۔ اس کا مطلب ہے مجھے ڈیول سے جلدی بات کرنی ہوگی۔ وہ شارف ہی کیا جسے آسانی سے بات سمجھ آ جاتی۔ ہاں بولو، کیا خبر ہے؟ انسپکٹر سارم اپنے گھر میں بیٹھا فون پر بات کر رہا تھا۔ احتیاط! وہ گھر سے باہر نکل آیا تھا جہاں اس کی بیٹی باہر کھیل رہی تھی۔ اسے ہی خبر دے دوں، مجھے کیا ملے گا؟ ڈارلنگ، تم چاہتی کیا ہو؟ جو چاہو گی وہ ملے گا میری جان۔ وہ آواز کافی کم رکھ رہا تھا کہ اس کی بیٹی تک نہ پہنچے۔ اتنا دھیرے کیوں بول رہے ہو؟ اونچی آواز میں بولو نا، وہ ایک ادا سے بولی تھی۔ ڈارلنگ، میں کام کر رہا ہوں نا، تم بولو نا میری جان، کیا ہوا ہے؟ وہ التجا کر رہا تھا جبکہ سارا دھیان اندر تھا۔ اگر عروہ سن لیتی تو اچھا خاصا ہنگامہ ہوتا۔ پہلے کہو یو لو می۔ وہ شاید اس کی ہے بے بسی کو انجوائے کر رہی تھی۔ آف کورس آئی لو یو، تمہارے لیے تمہیں اتنا کچھ سوچ رہا ہوں۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، یہ ڈیول کا کیس حل ہوتے ہی میں تم سے شادی کروں گا، لیکن اس کے لیے تمہیں میری بہت ساری مدد کرنی ہوگی۔ اس کے لہجے میں صرف سچائی تھی جس پر معصومہ دل و جان سے ایمان لے آئی تھی۔ مجھے تم پر پورا یقین ہے سارم، اور میں تمہاری پوری مدد کروں گی۔ اچھا سنو میری بات، خبر یہ ہے وکرم دادا انڈیا سے منڈے کو دبئی آ رہا ہے۔ ڈیول نے اسے یہاں بلایا ہے۔ کوئی راشد کیس کے سلسلے میں وہ لوگ کوڈ ورڈ میں بات کرتے ہیں، اس لیے مجھے زیادہ سمجھ نہیں آتی، معصومہ نے الجھتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ راشد کیس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ڈیول واپس آ گیا ہے دبئی سے؟ سارم پریشان ہوا تھا۔ ہاں، ڈیول سر آج ہی واپس آئے ہیں۔ دیکھو معصومہ، اس کی نظر سے بچ کر رہنا۔
وہ تمہیں دیکھ کر ہی سب جان لے گا، وہ بہت چالاک ہے، چالاک چیل کی نظر رکھتا ہے، تمہیں ہوشیار رہنا ہوگا۔ اب تم جاؤ ان لوگوں کے پاس، میں فون رکھ رہا ہوں۔ اس نے سامنے سے عروہ کو آتے ہوئے دیکھ کر کہا، دیکھ رہی ہوں میں، آپ کو آج کل آفس کا کام گھر ہی اٹھا لاتے ہیں، ہم دونوں کی تو پرواہ ہی نہیں آپ کو۔ وہ روٹھے ہوئے انداز میں بولی تو سارے مسکرایا۔ تو کیا کروں جانے من، تمہیں دیکھے بنا میرا گزارا ہی نہیں، اس لیے تو آفس سے جلدی آ جاتا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت تم دونوں نہیں بلکہ تینوں کے ساتھ گزار سکوں۔ اس نے محبت سے عروہ کے بھرے ہوئے وجود کو دیکھا، جہاں سے 2 مہینے کے بعد اس کا دوسرا بچہ اس دنیا میں آنے والا تھا۔ میں نے سب کچھ ہینڈل کر لیا ہے، لیکن مجھے یہ لڑکی معصومہ بہت چالاک لگتی ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بیچ میں کوئی گڑبڑ کر رہی ہے۔ ہم سے چھپ کر خضر نے اسے کام کی تفصیل بتاتے ہوئے معصومہ کے بارے میں بتایا، جبکہ اس کی بات سننے کے بعد شارف کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ کیوں بھائی، معصومہ پہ شک کیوں، مجھ پہ کیوں نہیں ہے؟ کل یہ کہہ دینا کہ میں بھی غداری کر رہا ہوں ڈیول کے ساتھ۔ شارف تو بھڑک ہی اٹھا تھا۔ شارف آرام سے وہ بات کر رہا ہے نا۔ یارم کو اس کا اس طرح سے بیچ میں بولنا بالکل پسند نہ آیا تھا۔ یہ معصومہ پر جھوٹا الزام لگا رہا ہے، جس دن سے وہ یہاں آئی ہے ایسے ہی بکواس کیے جا رہا ہے۔ آخر مسئلہ کیا ہے اس سے مجھے سمجھ نہیں آتا۔ ہر بات میں کہیں نہ کہیں اس نے معصومہ کا نام کا ذکر ضرور کرنا ہوتا ہے۔ شارف غصے سے خضر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، دیکھو شارف، بیکار میں میرے ساتھ بحث مت کرو، وہ بھی اس لڑکی کے لیے۔ خضر کو بھی اچھا خاصا غصہ آ گیا۔ بس بہت ہو گیا، کیا پاگلوں کی طرح ایک دوسرے سے لڑ رہے ہو تم لوگ، آرام سے بیٹھ جاؤ۔ یارم کے غصے سے کہنے پر دونوں بیٹھ گئے۔ آج کے بعد کسی تیسرے کی وجہ سے میں نے تم دونوں کو لڑتے ہوئے دیکھا تو یاد رکھنا، میں بھول جاؤں گا کہ تم دونوں میرے لیے کیا ہو۔ اور وہ لیلا، وہ کہاں ہے؟ چھوڑ تو نہیں گئی ہمیں؟ ڈیول نے کہا۔ کیوں، تم اسے مس کر رہے ہو؟ خضر نے شرارتاً کہا۔ نہیں، اگر چھوڑ کر چلی گئی ہے تو دوسری ہیکر کو ڈھونڈنے میں وقت لگے گا، خاصی انرجی ویسٹ ہوگی، اور اوپر سے پارٹی بھی تو کرنی ہوگی بلا ٹلنے کی خوشی میں۔ یارم بالکل سیریس انداز میں بولا تھا، جبکہ اس کی بات مکمل ہونے کے بعد خضر اور شارف کا قہقہ بے ساختہ تھا، کیونکہ باہر سے ٹک ٹک کی آواز آنا شروع ہو چکی تھی، اور یہ آواز لیلا کی ہائی ہیلز کی تھی۔ یعنی کہ ہمارے نصیب میں پارٹی نہیں لکھی۔ خیر، مذاق کا وقت ختم ہو چکا ہے، جاؤ اپنے کام پر لگ جاؤ، یارم نے فوراً نکلتے ہوئے کہا، اور روح کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ وکرم دادا کی خاطر تواضع کرنے میں کوئی کمی نہ رہے، اس نے جاتے ہوئے شارف اور خضر سے کہا، یارم رات کو گھر آیا تو دیکھا روح سو رہی تھی، وہ سفر سے کافی زیادہ تھک چکی تھی۔ وہ اسے جگائے بغیر ہی اس کے قریب آیا، لیکن اپنے بیڈ پہ شونوں کو دیکھ کر کھٹکا۔ اب کیا ایک کتا ڈان کے بیڈ پہ سوئے گا؟ اس کا دل چاہا کہ ایک گولی مار کے اس کا ابھی قصہ ہی ختم کر دے، لیکن فی الحال یہ اس کے بس میں نہیں تھا۔ اس نے گردن سے کتے کا پٹا پکڑا
اور اوپر کی طرف لٹکا دیا۔ کتا اس کی طرف لپک کر نیچے اترنے کی کوشش کر رہا تھا، ساتھ میں دبی دبی چیخیں بھی نکل رہی تھیں، جس کی وجہ سے روح میڈم کی آنکھ کھل گئی۔ روح، یہ کتا میرے بیڈ پہ کیا کر رہا ہے؟ وہ سختی سے بولا، جبکہ ہاتھ ابھی تک ہوا میں لٹک رہا تھا، کتے سمیت۔ یہ کتا نہیں ہے، اس کا نام شونو ہے، روح نے یاد دلاتے ہوئے جلدی سے لپک کر کتے کو پکڑنا چاہا، جبکہ یارم نے پھینکنے والے انداز میں کتے کو اس کی گود میں ڈالا۔ میلا پیارا شونو، چوٹ تو نہیں لگی؟ روح شونو کو ٹٹولتے ہوئے بولی۔ نہیں لگی اسے چوٹ، وہ چلایا تھا۔ روح، ابھی کے ابھی اس کتے کو نکالو میرے کمرے سے باہر۔ ٹھیک ہے، جا رہے ہیں ہم باہر، روح نے اٹھتے ہوئے کہا، جب یارم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ روح، تم کہاں جا رہی ہو؟ دوسرے کمرے میں جا رہی ہوں۔ اور کہاں جا رہی ہوں؟ مطلب اب تم اس کتے کے لیے یہ کمرہ چھوڑ دو گی؟ یارم کو اب اس پر غصہ آنے لگا تھا۔ تو اسے اکیلے دوسرے کمرے میں ڈر لگے گا نا؟ روح نے منہ بنا کر کہا۔ روح، یہ ایک کتا ہے اور اسے باہر نکلتے ہوئے ڈر نہیں لگے گا، اسے باہر کرو اس کمرے سے، اور خبردار جو تم اس کمرے سے باہر نکل گئی، ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری۔ فی الحال اسے شونو سے زیادہ روح پہ غصہ آ رہا تھا، جو ایک کتے کے لیے اسے چھوڑ کر جا رہی تھی۔ باہر کرو اسے، بلکہ میں خود کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہی یارم آگے بڑھا اور اس کا پٹا پکڑ کر کمرے سے باہر کر دیا۔ روح بھی اٹھ کر باہر جانے لگی۔ روح، تمہیں میری بات ایک بار سمجھ میں نہیں آئی؟ کچھ زیادہ ہی سر پہ چڑھا لیا ہے میں نے تمہیں بھی۔ اب اسے سچ مچ میں اس پر غصہ آ گیا تھا۔ یارم، میں تو آپ کے لیے کھانا لانے جا رہی ہوں۔ روح اسے غصے میں دیکھ کر واقعی گھبرا گئی تھی۔ شکر ہے شونو کے علاوہ شوہر کا بھی خیال آیا، وہ جتلاتے ہوئے بولا۔ تم نے کھانا کیوں بنایا؟ ہم باہر چل کے کچھ کھا لیتے، اتنی تھکاوٹ ہوتی ہے سفر سے۔ یارم سمجھ چکا تھا کہ وہ اس کے غصے کی وجہ سے اتنی کم آواز میں بات کر رہی تھی۔ آج وہ بالکل اس دن کی طرح سے بات کر رہی تھی جب یارم نے پہلی بار اسے تھپڑ مارے تھے۔ جہاز کیا میں اپنے سر پر اٹھا کے لائی تھی جو تھک گئی ہوں گی؟ وہ فوراً ہی اپنے پرانے لہجے میں بولی۔ اس کا یہ پیارا سا انداز یارم کی جان تھا۔ اب وہ پہلے دن کی طرح محرومیوں کا شکار ایک ڈری سہمی لڑکی نہیں تھی۔ باقی لوگوں سے وہ آج بھی اسی طرح سے گھبراتی تھی، لیکن اب یارم کا اسے کوئی ڈر نہ تھا۔ وہ جانتی تھی یہ شخص اس سے دیوانوں کی طرح محبت کرتا ہے، اس کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ اسے یقین تھا یہ شخص اسے کبھی خود سے دور نہیں ہونے دے گا۔ یہی وجہ تھی کہ اب وہ اس سے نہیں ڈرتی تھی، بلکہ اسے صرف اس سے ڈرنا چاہیے تھا۔